اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها کل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار۔ الحمدللہ میں گواہی دیتی ہوں میری بہنوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور گواہی دیتی ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ اور الحمدللہ اس کے بعد جتنی بھی تعلیمات ہے وہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ کے کلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت یا قول و فعل یا آپ کے حدیث کے خلاف ہو، وہ تمام گمراہی اور بدعات ہے، اور گمراہیوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو دین اسلام کو سمجھنے کی سمجھ بوجھ بخشی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عملوں کے معاملے میں اس بات کا احتیاط کرنے کی توفیق دے کہ ہم جب کبھی کوئی عمل کریں تو اس کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانچ لیں، اور ہر طرح کی کمی اور زیادتی سے بچیں، اور اتباع سنت کے ساتھ عمل کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہوئے ساتھ ساتھ خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صاحب قرآن رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل و عیال، آپ کے اصحاب، آپ کے کل معتبین پر بے انتہا درود و سلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ اصحابہ اجمعین۔ میری عزیز دینی بہنوں، جیسے کہ یہ صرف تعلیم میں کہنا ہی نہیں ہے ہم کو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہم کو یعنی کہ عبادات کیا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہم کو سمجھایا ہے میری بہنوں، بلکہ اس کو ہم کو اپنانا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ اسی لیے ہم کو جب ہم کوئی عبادت کریں تو اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں اس کی کیا رہنمائی ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ جو نفل روزوں کا تفسیر ہم لے رہے تھے، احکامات، فضائل اور مسائل، تو الحمدللہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ نوافل تمام روزے، نوافل روزوں کی فضیلت ہم نے 2 حصوں میں تکمیل کی ہے۔ آج ہمارا نفل روزوں کے تعلق سے جو یعنی کہ تیسرا حصہ ہے اور آخری حصہ ہے، بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جس میں ہم سنیں گے نفل اور فرض روزوں میں کیا فرق ہے، نفل روزے اور فرض روزے میں کن کن معاملات، کن عملوں کا فرق ہے، تاکہ نوافل کا بھی ہم صحیح طریقے سے سنت کی روشنی میں اہتمام کریں۔ اور میری عزیز دینی بہنوں، ہر چیز کا اجر کیا ہے، ہم کو کوئی بھی جب عبادت کرنی ہے تو 2 چیزوں کو ذہن نشین رکھنا، ایک اخلاص سے نیت، وہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، دوسرا اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر کام میں، چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، سنت ہو، موقدہ سنت ہو، غیر موقدہ سنت ہو، یا نوافل ہو، ہم کو تمام کے لیے چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں، تبھی ہمارے لیے وہ عبادتیں قابل قبول ہے، پھر اس کا اجر ہم کو ہے الحمدللہ۔ تو میری عزیز دینی بہنوں، آئیے تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ان احادیث کو دیکھیں گے جس میں فرض اور نفل روزوں کا فرق ہم کو ملتا ہے میری بہنوں الحمدللہ۔ آئیے نفل روزے کی نیت سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ پہلا حدیث ہے نفل روزے کی نیت۔ نفل روزے اور فرض روزے میں یہ فرق ہے کہ فرض روزے کی نیت، ایک تو ہم رمضان میں داخل ہوتے ہیں، ہم تمام پر روزوں کی فرضیت ہے، لیکن اس کے لیے ہر روز فجر سے پہلے ہم کو دل سے سحر کے ساتھ اس بات کی نیت کرنی ہوتی ہے فرض میں کہ ہم روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی الفاظ نہیں ہے، نویت ان صوم غد للہ تعالی من صوم رمضان، ایسے کوئی لفظ نہیں ہے۔ حالانکہ لوگ کیا کرتے فرض روزوں میں اس طرح سے الفاظ کہتے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہی ہوں میں، سحری کھا رہی ہیں کل کے روزے کے لیے، یہ تمام نیت کرتے۔ اسی طرح یہی نیت کو نفلوں میں بدلتے ہوئے نیت بولتے سمجھتے کہ الفاظ کا کہنا، میری بہنوں ہم اس بات کو ضرور سمجھیں، نیت کا معنی دل سے ہوتا۔ دیکھو عام طور پہ بھی ہم کسی کو بھی کچھ کہتے تو کیا بولتے، جب ان سے یہ کہتے کہ نہیں بھائی ان کی نیت اس طرح سے فلاں معاملے میں ایسی رہی، تو نیت کو آپ نے کہاں دیکھا، تو ہم بولیں گے وہ دکھنے والی چیز تھوڑی نہ ہے، وہ تو دل کی بات ہے، تو میں ان کے عملوں سے ظاہر کر لی کہ ان کی نیت کیا تھی، تو پھر یہی بات تو عمل ہے۔ نیت کیا ہے، ہمارے دل سے ارادہ، اور ظاہری طور پہ ہمارا پریکٹیکل عمل۔
یہ ہے, اسی لیے اس میں الفاظ کا دخل نہیں ہے. تو روزے کی نیت بول دیے, نیت بولتے کہاں چلے گیا معاملہ دل سے, نماز کی نیت معاملہ دل سے, پریکٹیکل پھر دیکھا کیسے, ہمارے اعمال سے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں. تو اسی طرح روزے کا معاملہ بھی ہم سحر کرتے ہوئے دل سے نیت کرتے ہیں, لیکن نیت میں یہ الفاظ نہیں ہیں, نویت ان انصوم غد للہ تعالی من صوم رمضان. اسی طرح سے لوگ کیا کرتے, جب نفل روزے رکھتے تو ان مہینوں کے یا ان دنوں کے وہاں پر رمضان کی جگہ وہ ورڈ بدل لیتے, ختم کہہ دیتے نویت ان انصوم غد للہ تعالی من صوم شعبان, نویت ان انصوم غد للہ تعالی من صوم شوال, للہ من صوم ذی الحجہ, ایسا کر دیتے نیت کو. تو بالکل یہ الفاظ نہ فرض روزے میں ہے آپ کے لیے, نہ ہم آپ کو نفل روزے میں ہے, بلکہ دل سے نیت فجر سے پہلے کریں گے. اور با اتفاق اگر کوئی سحر کو نہ اٹھے تو ان کا روزہ ہو جاتا, جیسے کہ فرض روزے کے لیے کہہ رہے ہیں, با اتفاق اگر یہ معاملہ ہو جائے, ہم نے رات میں جو ارادہ کیا اس نیت پر ہم برقرار ہیں. لیکن اب جاگ رہے ہیں سحر کے ساتھ, دل سے نیت کا اہتمام ہے. اب میری عزیز دینی بہنوں, نفل روزے میں نیت کا جو معاملہ ہے, حدیث سے ہم کو ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ دن میں زوال آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں, بشرطے کہ, یعنی کہ نفل روزے کا مسئلہ کیسا ہے, زوال آفتاب بول تو سورج کے زوال شروع ہونے سے پہلے, اس وقت سے پہلے دن میں اگر کسی بھی وقت آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ چلیے آج کا میں روزہ رکھ لوں گی, اچانک آپ کا ارادہ ہو گیا, لیکن بشرطے کہ صبح سے کچھ کھایا پیا نہ ہو, سمجھ گئے, فجر سے آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا اور آپ ایسے ہی خالی پیٹ ہے بغیر کچھ کھائے پیے ہیں, تو 9 بجے کے ٹائم پہ آپ کا ارادہ ہو گیا, 10 بجے کے ٹائم پہ آپ کا ارادہ ہو گیا کہ ارے بھائی کیوں نہ آج میں نفل روزہ رکھ لوں, تو اب نیت کر لیں دل سے, اب باقی کا پورا دن روزہ کنٹینیو کر لیں انشاءاللہ تعالی. اس طرح کر سکتے ہیں الحمدللہ. لیکن دیکھیے یہاں یہ بھی ضرور ہے, جب آپ رات میں ارادہ کر رہے ہیں کہ میں کل روزہ رکھوں گی, تو اس وجہ سے رات ہی کھا لے کے آرام سے کہ کل روزہ رکھنا ہے بھائی, لیکن میں سحری کو نہیں اٹھ سکتی, نیند خراب ہوتی, فجر میں جو ہے نماز کے لیے اٹھ جاؤں گی میں, لہٰذا آپ بھی جو ہے ذرا زیادہ کھا لے کے سو جاتی ہوں, واقعی وہ تو دن میں بھی کبھی بھی کر سکتے بولے نا. تو یہ کیا ہے, آپ رات ارادہ کر رہے ہیں تو پھر سحری کھائیے, سحری کھانا برکت ہے. سحری کا کھانا ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق ہے. سحری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر رحمت ہے میری بہنوں, جس سے سحری میں برکت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانے سے روزے میں برکت آتی ہے, تو لہٰذا اس کو ہم استعمال کریں برکت کو. ہاں اگر جب ہمارا اتفاقاً ارادہ ہوا تو ہم جب کا جب بھی نیت کر لے سکتے آمدن, لیکن رات نیت کر کے بالکل نہیں اٹھنے کا پروگرام پہلے بتا رہے کہ سحری اوائڈ, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہاں آپ نے ارادہ کیا تھا, سحری کو اٹھنے کا بھی ارادہ کیا تھا, لیکن اتفاقاً آپ کی آنکھ لگ گئی اور نیند نہیں جاگی, یہاں تک کہ آنکھ کھلی فجر کی اذان ہو رہی, تو آپ نے ارادہ کر لیا, چلیے الحمدللہ نیت کیجیے, اب بس آپ رکھ لیجیے روزے کا اہتمام کیجیے. تو الحمدللہ اس طرح کا اہتمام کرتے ہوئے, لفظ دیکھیے سحر کا معاملہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے, اس کا خیال رکھیں. لیکن اگر کبھی بے اتفاق دن میں بھی آپ کا ارادہ ہو جائے تو آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, اسی طرح جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ چیز کھانے کو ہے, یعنی کہ کھانے پینے کے لیے کچھ چیز ہے, کہ دریافت کیا گیا. اس سے احساس کرے میری بہنوں گھروں کے حالات کیسے ہوتے تھے, اور اپنے اندر شکر گزاری کا بھی پہلو جگائیں. ورنہ آج افطار سحر بولتے نفل بھی ہے تو پوری طرح سے اتنے اتنے ڈشز تیار ہوتے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عائشہ کیا اپنے گھر کھانے کے لیے کچھ ہے؟ امت کی ماں فرماتی ہے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے. فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میرا روزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو پھر میں روزہ رکھ لے رہا ہوں. میری بہنوں اس طرح کہا کسی اور دن, اور فرمایا آپ صلی اللہ امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. اسی طرح ایک موقع ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی ماں کے گھر جب آئے تھے تو آپ فرماتی ہے امت کی ماں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیث یعنی کہ حلوہ ہے, حلوہ ہے کہیں سے تحفے کے طور پہ حلوہ آیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لاؤ, میں صبح سے روزے سے تھا اور آپ نے حلوہ نوش فرمایا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا لہذا آپ نے کھا لیا. تو میری بہنوں اس سے پتا چلا کہ نفل روزے کی نیت جو ہے زوال آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت
کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو میری عزیزوں اب دیکھیں گے ہم دوسرا، نفل روزے کی قضا واجب نہیں ہوتی، یعنی کہ جیسا فرض روزہ، دوسرا فرق کیا ہے؟ فرض روزہ اگر ہم کسی عذر کی بنا پر توڑ دیں تو بہت ہی، جیسا کسی کی طبیعت خراب ہو رہی تو ایسے وقت فرض روزہ توڑنا پڑا، اور اسی طرح آپ دیکھیے ہم میں سے کئی بہنیں وہ گئے جس کے روزے چھوٹے ہیں رمضان میں، تو کچھ نے شوال میں اپنے قضا روزے پورے کر لیے، اب کچھ کا ارادہ ہے آئندہ دنوں میں کریں گے۔ تو جب آپ رمضان کی بھی قضا کریں گے ہے نا، تو وہ فرض کی ہی قضا ہے، تو فرض کے شرائط جیسے رہتے فرض کی قضا کے شرائط بھی ویسے رہتے، لیکن وہی نفل روزے کے معاملے میں یہ تبدیلیاں رہتی ہیں، تھوڑے سے یہ فرق ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جب اگر کوئی نفل روزہ رکھا جائے اور کسی وجہ کی بنا پر نفل روزے کو توڑا جائے، جیسے کہ اس حدیث کو سن لے جس کی راوی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتی ہے کہ یوم فتح، یعنی کہ مکہ فتح، مکہ کا جو دن تھا، فتح مکہ کے روز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ فتح مکہ کے دن آپ فرماتی ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے پہلو میں بیٹھی تھی، اور آپ فرماتی ہیں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پہلو کی طرف بیٹھی تھی۔ اتنے میں کیونکہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابیات ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریبی رشتہ دار تھے۔ کون تھے یہ؟ ابو طالب کے صاحبزادی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھے آپ، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی جلیل القدر صحابیات، لیکن سگی چچیری بہن بھی تھے۔ الحمدللہ میری بہنوں، اور بہت ہی زیادہ اسلام کے خیر خواہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے الحمدللہ۔ میری بہنوں فرماتے ہیں اتنے میں ایک لونڈی برتن میں کچھ لے کر آئی، اتنے میں لونڈی بولتے کام والے، باندی، کام والی نوکران نہیں بولتے نہیں، پر ایسا سمجھ گئے، کچھ کام کی کچھ کھانے کی چیز لے کر آئی، اور اس نے کہا یعنی کہ جس میں سے پینے کی کوئی چیز تھی، یعنی کہ وہ برتن تھا جس میں کوئی پینے کی مشروب لے کر آئی تھی، تو اس لونڈی نے وہ برتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا پینے کے لیے۔ تو آپ فرماتی ہیں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے پیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے پی لیا، جو جتنا آپ کو ضرورت تھی آپ نے نوش فرمایا، اور آپ نوش فرمانے کے بعد پھر وہ برتن مجھے دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ برتن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا دیا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے بھی اس سے پی لیا، یعنی کہ آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے اس سے نوش فرما لیا، پی لیا اس میں سے، اور کہا یعنی کہ پینے کے بعد آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا روزہ تھا۔ آپ نے کیا کہا؟ میں تو روزے سے تھی، لیکن میں نے روزہ توڑ دیا، یعنی کہ کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پینے کے لیے۔ تو میری بہنوں فرمایا اس وجہ سے میں نے تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قضا روزہ رکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے کہ کیا تم نے جو روزہ رکھا تھا وہ قضا تھا کیا؟ یعنی کہ رمضان کا قضا روزہ تھا، یہ پوچھا جا رہا۔ میں نے عرض کیا نہیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نفل تھا روزہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نفلی روزہ تھا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا، حدیث نمبر 2145، 2145۔ تو کیا پتا چلا کہ نفل روزے کی قضا نہیں ہوتی۔ اگر نفل روزہ کسی وجہ سے ٹوٹے، جیسے شوال کا بھی مہینہ اب تو ہم اختتام پہ ہے، جس کسی نے اگر شوال کے روزے رکھے تھے 6 روزے، کوئی لگاتار بھی رکھے، کوئی بیچ بیچ میں کر کے رکھے، تو بھائی اتفاق جس کسی نے شاید شوال کا روزہ رکھا تھا کسی وجہ سے یا حیض کے آنے کی وجہ سے کچھ بھی ہو، ان کا روزہ ٹوٹ گیا، تو اب اس پر ان کی اگر پھر وقت نہ ملا آپ کو تو ارے شوال کے 6 روزے تو میرے ہوئے نہیں تھے، تو کیا اس نفل روزے کی میں بعد میں قضا کرنا ہے؟ ایسے نہیں ہے۔ اسی طرح سے الحمدللہ جب تو آپ کا نیت تکمیل کی تھی لیکن کسی وجہ کی بنے پہ آپ نے روزے کو توڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے، اس کا اجر عطا فرمانے والے۔ باقیہ دنوں میں وقت رہا تو کوئی حرج نہیں تھا کہ آپ تکمیل کر لیتے، ورنہ تو اس کی قضا لازم نہیں ہے، نوافل کی قضا لازم نہیں ہوتی اگر کسی وجہ سے توڑا جائے۔ لیکن ایسا نہیں کہ جب دل بولا بول رہا، خالی پیلی رکھ رہے، خالی پیلی توڑ دے رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
کیونکہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزہ چھوڑنے کی بھی وجہ رہی. تو اسی سے پتا چلا کہ اگر کسی خاص وجہ کی بنا پر نفل روزہ توڑا جا رہا ہے تو اس کی قضا نہیں ہوتی. جبکہ فرض روزہ اگر کسی کتنی بھی خاص وجہ کی وجہ سے توڑا جائے، چاہے طبیعت خراب ہو گئی، لگاتار وامٹنگز پہ وامٹنگز ہو رہی، یعنی کہ دیکھیے اتفاقاً اگر وامٹنگ ہو رہا تو روزہ نہیں جاتا، لیکن بہت زیادہ ہو گئے، نڈال ہو گئے، دوا کی ضرورت ہے، ایک دم شدت کا بخار چڑھ گیا، یا بہت زیادہ پیٹ میں درد کی تکلیف ہو رہی ہے، یا آپ کو اچانک سفر پہ جانا کا وقت ہو گیا ہے اور ایسے وقت میں روزہ چھوڑنا ضروری ہو گیا، تو آپ روزہ چھوڑ لیے تو اس کی قضا ہو جاتی فرض میں. اس کے بعد میں آپ قضا پوری کرنا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. کیا فرمایا کہ اگر تمہارے یعنی کہ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. لیکن یہ حکم نفل کے لیے نہیں ہے، تو نفل روزے کی قضا نہیں واجب ہے. یہ ایک فرق بھی ہمیں پتا چلا الحمدللہ. اب میری عزیز دینی بہنوں، آئیے دیکھتے ہیں اس طرح کے تیسری حدیث. نفل عبادات میں اعتدال اور میانہ روی ضروری ہے، یعنی کہ ہمیشگی اعتدال ہونا اور ہمیشگی اختیار کرنا، اور یعنی کہ ہمیں کچھ بھی کوئی بھی عبادت کر رہے تو ایسا نہیں کہ جوش میں بہت زیادہ کیا گیا پھر اس کو تھک کے چھوڑ دیے، کہ ایسا رکھ رہے تھے ہر یعنی کہ زیادتی سے. مطلب جیسے اب آپ دیکھیے، اب ہم آپ کو فضائل پتا چلے رمضان میں، رمضان کے بعد تو میری بہنوں دیکھیے لوگوں کے یعنی کہ عبادتوں کے جوش کیسے ٹھنڈے پڑے. آج اپنے گھروں اور معاشرے کی حالت کو دیکھ لیجیے، ایسا رمضان میں نفل عبادتوں کے لیے، تراویح میں نماز کے لیے ایسے جا رہے تھے ہم کہ اگر ذرا لیٹ ہو جاتے تو ہم کو جگہ نہیں ملتی، گھر کو واپس آنا پڑتا. تب لوگ کیا کر رہے ہیں، جگہ اگر مل رہی بھی تو پہلی صف کے لیے 7:45 سے جا کے بیٹھ رہے تھے، جبکہ جسم تھکے ماندے ہیں، دن بھر کی گرمی کی شدت کے ساتھ روزہ گزارے، لیکن پھر بھی تراویح ایک دن ہماری نہ چھوٹی. کسی دن چھوڑنا بھی پڑا تو بار بار تذکرے ہوئے، اللہ آج میں تراویح نہیں پڑھی، آج میں تراویح نہیں پڑھی، میں تراویح نہیں پڑھی. تراویح کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھے گئے، اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ دن بھر کے نوافل کی کثرت رہی، اتنے عبادتیں کی. لیکن جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو کیا کیا، کتنے لوگ اشراق پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ چاشت پڑھ رہے ہیں، کتنے پڑھ رہے ہیں عبادتیں بتائیے. تراویح کا وقت تو چلا گیا میری بہنوں، کیا تہجد کا وقت باقی نہیں ہے؟ تو ہم میں سے کتنے تہجد پڑھ رہے ہیں. لیکن جواب اگر ہماری ضمیروں کو جھنجھوڑ دیں یہ ضرور ملے گا کہ کئیوں تو وہ ہے جو ابھی تک فجر کی بھی پابندی نہیں کر رہے، پھر خرمے کے نشے سے باہر نہیں نکلے، مشغول ہے، ابھی نیندوں میں گم ہے، صرف یہ بول رہے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان پورا راتوں میں جاگے نا. اب نہ دن میں آنکھ نہیں کھل رہی ٹائم پہ، معلوم فجر کو آنکھ ہی نہیں کھل رہی، وہ رات بھر جگ کے سو جا رہے تھے ہم لوگ، تو ایسی سو جانے کی عادت ہو گئی اب بھی 2 بجے تک نیند نہیں لگ رہی اور قریب فجر کے سو رہے، اور پھر ہم جو ہے فجر کی نماز کو بول ختم چھوٹ جا رہی ہماری کئی دن. کیا روز لگاتار یہ بات ٹھیک ہے میری بہنوں؟ ٹھیک نہیں ہے نا. تو لہٰذا آپ دیکھو یہ چیز کو بولتے کہ لاپرواہی، بے پرواہی، ایسا بالکل نہیں کرنا. اب کہاں تو نفلوں کے لیے دوڑے، آج فرضوں کی فکر نہیں، کہاں تو راتوں کی نفلیں نہ چھوڑے، اب دن میں 2 رکعت اشراق اور چاشت نہیں. کیا یہی سیکھا ہم نے ایک مہینہ سیکھ کر؟ تو یہ بالکل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسا عمل پسند ہے جو مختصر ہوتا ہے لیکن ہمیشہ ہوتا ہے. جیسے کہ میری بہنوں اس حدیث سے جس کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو. نفل نمازوں کو کہا گیا یہ فرض تو ہر حال میں ہم کو پڑھنا ہے، عقل سے موت تک پڑھنا ہے، صحت مند ہے ٹھہر کر، کمزور ہے بیٹھ کر، ناتوان ہے لیٹ کر، بہت ہی اپاہج ہے تو ان کے چہرے کو قبلے رخ پھیر دو، ان کے یعنی کہ باڈی کو ایسے پھیر دو کہ نظریں قبلے کو دیکھے، اور صرف نظروں سے نماز آپ زبان سے اذکار سورے تمام ادا کرتے جائیں گے. جس جگہ کے جو ہے اگر آپ کی پوری باڈی بھی کام نہیں کر رہی تو آپ کے یعنی کہ چہرے کو قبلے کی طرف پھیرتے ہوئے پیروں کو پلٹا دیا جائے گا اور آپ اس طرح رخ دیکھتے ہوئے قبلے کا نماز پڑھیں گے. لیکن پڑھنا ضروری ہے ہر مسلمان، عقل سے موت تک ہر مسلمان پر 5 نمازیں فرض ہے. تو میری عزیزوں اسی لیے ہم کو اس ہر حال میں پابندی ہے. تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا کہ نفل نماز اپنی طبیعت کے حساب سے، تو یہ کیا ہے، خوشی اور طبیعت کے حساب سے جو کی جانے والی عبادت ہوتی ہے وہ نفل عبادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. جو بندے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نیکیوں میں زیادتی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے شکر گزاروں کو جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند کرتے ہیں. یہی تو میری بہنوں ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، آج بھی اللہ کے نیک بندوں کا عمل ہے. تو ہم کو نوافل کی کثرت کرنی چاہیے
نہ کہ فرضوں کی لاپرواہی. تو لہٰذا اب شوق اور خوشی کے مطابق نفل نماز پڑھے. جب طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ. اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا, متفق علیہ. حدیث نمبر 448 448. کیا بتایا ذرا نفل نمازوں میں کہ کوئی بھی, اب اس ایک سے فقہ نے, اہل علم نے تمام عبادتوں کی ہم کو رہنمائی کی کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا عمل پسند ہے, نفل عمل خوشی سے اور طبیعت کی سہولت کے حساب سے کرے آپ, لیکن پابندی کے ساتھ کرے, ہمیشہ کرے. ایسا نہیں کہ جوش میں آ کے بہت زیادہ کر رہے, سمندر پہ لہر آتی نا, جھاگ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن فائدے کی چیز رک جاتی ہے اور جھاگ دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتا ہے. اٹھتے وقت جھاگ دیکھنے میں خوبصورت ہوتا لیکن مفید نہیں میری بہنوں. تو یہ مسلمان کیا ہے, مفید ہے. مسلمان کی زندگی مفید ہے, خود اپنے لیے بھی فائدے مند, دوسروں کے لیے بھی فائدے مند. تو اسی لیے کیا ہے, یہ نمک کی طرح ہے, جھاگ کی طرح نہیں. تو لہر کے ساتھ اٹھنے والا جھاگ بہت زیادہ ہوتا لیکن رہنے والا نمک, جتنا ضرورت جتنا حق ہے نمک ہے وہی ٹک جاتا, جھاگ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا, پھر لہر کے ساتھ لوٹ گیا. تو یہی مسلمان کا عمل نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے چاہیے کہ ہم کو نفل عبادتوں کو اپنی سہولت کے حساب سے کریے, خوشی سے کریے, جتنا ہو سکے کریے, اور پھر آپ جب طبیعت تھک جائے تو رک جائے. تو اسی لیے 100 رکعت دگانے, یہ اتنے لاکھ بار یہ ذکر پڑھنا, اتنے ہزار بار یہ کام کرنا, بشرطے کہ کچھ ایسے اذکار ہے جو کہ جیسے کہ کلمہ توحید کا صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھنا, استغفار کا 100 مرتبہ پڑھنا. اسی طرح سے یعنی کہ بقیہ دیگر دعائیں ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, ہے نا, یہ ہے. اسی طرح سے آپ کو اور دیگر جو اذکار ملتے ہیں, درود ہے, ان چیزوں کو کثرت سے پڑھنا ہے. کچھ ایسے اذکار ہے جس کو ہم کو کچھ یعنی کہ تعداد ہے. اسی طرح تسبیح فاطمہ ہے, اور اسی طرح کچھ خصوصی تسبیحات ایسی ہے جس کے پڑھنے سے ہمارے لیے ویسا حساب سے پڑھنے پر ہمارے لیے فضیلت کا اعلان ہے صحیح احادیث کی دلیل پر, تو ہم کریں. لیکن جہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, جیسے لوگ کیا کرتے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والی آیت 1.25 لاکھ بار پڑھتے. تو اچھا 1.25 لاکھ بار پڑھنا بول کے کہاں ہے؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور بتایا ہے کہ یہ آیت کو پڑھنے کی وجہ سے یونس علیہ السلام جب اس مشکل میں پہنچ چکے تھے, اس اندھیرے میں پہنچ چکے تھے, تو آپ نے وہاں 3 اندھیروں کے اندر سے اللہ فرماتے ہیں اصحاب الحوت نے مجھ کو پکارا, ان الفاظ کے ساتھ. وہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں دیے؟ اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ جب انہوں اتنی مشکل میں, جو کہ پیٹ کی مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, پھر سمندر کی گہرائی کا اندھیرا, پھر رات کا اندھیرا, جو مچھلی اس رات میں آپ کو اتنی اندر سمندر کے تل میں لے کر جا چکی تھی, تو اتنی اندر سے پکارے. تو کیسی مصیبت میری بہنوں, ایک اندھیرا ایک اندھیرا ایک اندھیرا, اتنی مشکل میں گھرے یونس علیہ السلام نجات پاتے ہیں اور پھر اللہ کی رحمت کے ساتھ لوٹتے ہیں. تو میری عزیز دینی بہنوں, اللہ تعالیٰ ہم کو احساس دلا رہے ہیں اس سے کہ جب پھر تم کو کیا ضرورت ہے پریشانیوں میں, کسی مرشد کے پاس جانے کی, ملا کے پاس جانے کی, کیا کروں کدھر کروں, کوسی تختی گھر میں ماروں کہ گھر کھانے میں برکت آئے گی, کوسی تختی دکان میں ماروں کہ کاروبار میں برکت آئے گی. یہ ضرورت نہیں ہے. نہ کسی ملا کے پاس جا کے بڑا ناریل بنا کے لا کے لٹکا دینا, کیا اس کو دیکھ کے برکت آتی ہے, اس کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے, شیطانی کام. وہ ایسے چیزوں میں شیطانی چاہتا خالی, کہاں سے برکت آئے گی, یہ کر دوں کہ یہ لگا دوں. اکثر دیکھتے نا ہم لوگ خیر و برکت کے لیے کیا کیا نہیں کرتے, الگ الگ شرکیہ کام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت, برکت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پانے کے بہترین ذرائع خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیے ہیں. تو دیکھو آپ اتنی بڑی مشکل سے نجات ملی اور آپ اتنی اللہ کی رحمت اور زندگی کی سہولت دوبارہ پائے اور پھر اس قوم کی طرف لوٹے دعوت کا کام کرنے کے لیے. تو میری بہنوں, اس سے بتایا جا رہا ہماری آپ کی مشکلوں کی کیا بساط ہے اس کے آگے, کیا اتنی بڑی مشکل میں ہے؟ جب وہ مشکل ختم ہو سکتی ہے اس دعا کی برکت سے, تو آپ پڑھیں گے کتنا زیادہ یہ آیت کو اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے پڑھو. تو ہم تو یہ ایسا بنا لیے کہ جلالی آیت ہے, اس کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے. کہاں بتائیے, آپ غور کر کے دیکھیے, لا الہ لا الہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے نہیں پڑھتے اپن, الا انتا نہیں کوئی معبود سوائے آپ کے, سبحانکا کتنا نہیں پڑھتے صبح سے شام تک, سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ترین کلمات میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ بروز قیامت اعمال کے پڑھنے میں سب سے زیادہ وزندار ہوں گے یہ 2 کلمات جو پڑھنے میں بندے کے زبان پہ سب سے زیادہ ہلکے ہیں, اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ, جو کہ تمہارے اعمال کے پڑھنے میں وزندار ہوں گے سب سے زیادہ. تو لہٰذا اس کو کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے. تو پڑھ رہے نا سبحان اللہ, وہاں پر کیا بول رہے ہیں دعا میں, وہاں پر بھی ہو رہے
सुबहानक, पाक है अल्लाह, इन्नी बेशक मैं कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, के जालिमों में से हूँ, यानी कि मैंने गलती कर ली, मुझे पता था, थोड़ा मुझे रुकना था। आपने अपने तौर पे इजहार किया। तो देखिए हम भी, क्योंकि कई मुसीबतें क्या है इंसान पे गलतियों की कसरत की वजह से आ जाती है। क्या पता जब हमारे पर मुसीबत आई तो ईमान की आजमाइश है या गलतियों की कसरत है। इसीलिए हमको अल्लाह से जुड़ा रहना चाहिए, अल्लाह ताला से जिक्र करना चाहिए, इबादतें करिए, दुआएं कीजिए, फिर इन अस्कार को पढ़िए जिनसे अनबिया इकराम जैसी नेक से नेक शख्सियत है, अल्लाह ने जिनको बरगजीदा किया, चुना। अब मुसीबत में आप ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इन्नी को तुम्हें नज़ालिमीन, हम मेरे कौन सी खेत की मूली है मेरी बहन, हम तो सर से पैर तक खताओं का पुतला है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे बंदो इस दुआ को पढ़ो। देखो इसको पढ़कर पैगम्बरान वक्त यूनुस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इतनी बड़ी मुसीबत से निकले तो तुम्हारी मुसीबतें क्या है वो भी सब दूर हो जाएंगी। लेकिन हम क्या बोल लिए, बड़ी जलाली आयत है, इसको ज्यादा नहीं पढ़ना अम्मा, पढ़ना बोल तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज लगा दिए और इतनी कसरत दे दी। अब पढ़ने वाले बोल रहे पढ़ तो नहीं सकती, पढ़ा लेती हूँ। अल्लाह क्या बोले, लहमा कसबत अलैहा कसबत, आपका अमल आपके साथ, दूसरों का अमल जिसका अमल उसके साथ है। तो आपको परेशानी, आप पढ़िए कसरत के साथ। आपको भूख लगी तो खाना पड़ोसी को खिलाया, हमारे मियाँ कुछ खाना खिला दे के खूब घूर लेते बैठे तो भूख मिट जाती है अपनी। हमारे बच्चों को खाना खिला दो, भूख लगी हो खत्म, बच्चों को खाना खिला दीजिए। उसके बाद आप ये बोल रहे हैं कि चलो बच्चों को खिला दी, भूख तो बहुत लग रही थी लेकिन बच्चों ने खाना खा लिया तो चलो मेरा पेट तो भर गया क्योंकि बच्चों ने खा लिया। आप बोलेंगे ऐसा कैसा होता बाजी, ऐसा हो सकता भला? हम अपने को खाना पड़ता ना जी भाई, हम खुद खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा। हमको नींद आ रही, खुद सोना पड़ता, पूरों को सुला दिए क्योंकि मेरे को नींद आ रही। तो बताइए फिर इबादत कैसे होगा? आपकी इबादत आप किसी और से कैसे करा सकते हैं भला? तो आपको करना है, आपकी मुसीबत आप दुआ कीजिए अल्लाह से। तो लिहाजा जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम, फिर एक बार तो सोचो ना मेरी बहनों कि यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट के अंदर से पुकारे मुसीबत में, हम लेकिन उल्टा क्या करें, मुसीबत निकले के बाद में पुकार रहे हैं और आप अकेले पुकारे। हालांकि आप देखिए कुरान मजीद में आपके वाक़े को पूरे इख्तिसार से पढ़कर देखिए, आपने किसी को बुला लिया अंदर कि आइए आप लोग सब अपन दस्तर बिछाएंगे मछली के पेट। लेकिन मेरी बहनों हमने दीन का मामला क्या कर दिया। तो देखो सही से फायदा नहीं उठा रहे, हक की तरफ नहीं चल रहे, अपने अपने दिमागों से बना लिए इस्लाम की तालीमात को और वो अमल पैरा कर रहे। तो ये बिल्कुल सही नहीं, तो क्या करे, इतना पढ़ना है। तो हालांकि वो 1 लाख 1.25 लाख कुछ लिमिट नहीं है पढ़ने की। आप 1 लाख बार पढ़े या 1 करोड़ बार पढ़े या सिर्फ एक ही बार पढ़े, वो अल्लाह ही बेहतर था। अल्लाह ने अपनी रहमत फरमाई, अल्लाह ही कलमात दिए, फिर उनके पढ़ने पर अल्लाह ताला ने ही अपनी रहमत फरमाई। तो इस कलमात की अहमियत का एहसास करिए। तो लिहाजा ऐसे अस्कार उठते बैठते जागते सोते पढ़ना है हमको, और कसरत के साथ इस्तगफार पढ़ना। याद रखिए, अस्तगफिरुल्लाह, 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 हर तरह की परेशानियां दूर। तो ये हमको जो दिया गया ना, जिस पे लिमिट है हदीस से सही, वो तो 100 की है कि आपको, यानी कि देखिए 100 का ही मिलता तकरीबन जगह, कहीं 70, कहीं 100, कहीं 30, कहीं 33, लेकिन ये 1-1 लाख 10-10 लाख ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलता। तो लिहाजा ऐसे ना करें जिसमें इंसान इतना करते थक के बैठ जाते। घरों में सूर्य बकरा को कसरत से पढ़ो कि बकरा के पढ़ने से घर में रहमत आती है, बकरा के पढ़ने से शयातीन और जिन घर से चले जाते हैं। बकरा पढ़ने वाले घरों के अंदर कभी जादू, मतलब जादूगर कभी इसके ऊपर फला आगे नहीं बढ़ सकते, कामयाबी नहीं पा सकते। लिहाजा घर में बकरा को पढ़ा करो। तो हम लोग क्या करें, एक ही दिन में पूरे बैठ जाते हैं, 40 दीनी बहनों को बुला के 40 बार पढ़ लेके रख देते, खूब पढ़े करते कसरत से, पाबंदी से पढ़े। बोले अम्मा अल्लाह ताला एक ही दिन में इतने बार पढ़ लो नहीं बोले कि थक गए। एक दूसरे को देख ले रहे हैं कब खत्म होता जी पारा। उन्होंने बोलते क्या कि जी अम्मा खत्म इसने हो रहा, देखो अड़ई पारे है चुप होता। उन्होंने बोलते खाली पीली आ गई जी अम्मा, बैठ गई फंसते। अभी देखो वो रजिया आंटी आयश नहीं, उन्होंने बोलते हाँ सही से देखो, आइंदा अगर रखा ही करे तो जरा लेट ही जाएंगे ले अपन लोग। क्या कर रहे हैं मेरी बहन, माजल्ला मेरे अल्फाज को गिराना ले, अल्फाज की ज्यादती अल्लाह माफ फरमा दे। लेकिन मेरी बहनों बताएं क्या चल रहा इस्लाम के साथ, क्या ऐसा पढ़ने का हुक्म है? तो करने से पहले इबादतों को देखिए, नमाज रोजा हज जकाती नहीं, कोई भी इबादत करना है तो पहले चेक करिए। तो मेरी अजीज दीनी बहनों इस तरह करके क्या करते, खूब कर लेके बैठ जाते, 40 दिन की छुट्टी, 4 महीने की छुट्टी, फिर परेशानी आए खुद देखेंगे, घर से परेशानियां चले जाते थे, फिर उनके घर में हो रहा, फिर उनके घर में, फिर ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो लिहाजा जो चीज दलील पे है उसको आप, कुछ हिसाब किताब के साथ है, कुछ लिमिट है, तादाद है तो वो अदा कीजिए। कुछ कुछ अस्कार ऐसे है, बकिया अस्कार के लिए कोई आपको लिमिट नहीं, ऐसे वक्त में जितना ज्यादा पढ़ सकते पढ़िए। कुछ ऐसे है जो एक एक बार पढ़ना करना, सुबह शाम के अस्कार होगा वैसे पढ़िए, लेकिन एतदाल और पाबंदी अख्तियार कीजिए। अल्लाह ताला को वो अमल पसंद है
جو हमेशगी हो, और जो बहुत तो कर रही लेकिन रुक जा रही, ऐसा अमल पसंद है। तो नफिल इबादत है, नफिल रोजे। अब रमजान में हमने बयानात सुने, शेखों के बयानात सुन रहे हैं अभी, तो क्या सुन रहे हैं कि अय्याम 20 की ये फजीलत, पीर जुमेरात की ये फजीलत, और इसी तरह शव्वाल की ये फजीलत, और इसी तरह आपको तमाम फजाइल का इल्म हो गया। तो बोल रहे हैं अब मैं शुरू कर लेती हूँ, हर महीने के वो 3 रोजे भी रख लूंगी, ना अय्याम 20 भी रख लूंगी, पीर जुमेरात भी रख लूंगी। एक महीना पूरा हर पीर जुमेरात रख लिए, अय्याम 20 के रख लिए, शव्वाल के 6 रख लिए, सब रख लिए। रख के बोले अम्मा रमजान के रख के इतना पूरा रखे तो थक गई, अब जान दो जी अम्मा, नहीं होता, अब नहीं रख सकते, देखेंगे फिर जरा जिम्मेदारियां पूरी हो गए बाद में हर महीने के 3 रखती हूँ, क्या फायदा हुआ, थक गए ना। आप शुरुआत कीजिए, जिस चीज से भी करे शुरुआत, उसको कायम रखिए। फिर जुमेरात शुरू करे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको कायम रखिए, या एक एक दिन की लीजिए शुमार इसमें से, धीरे धीरे हफ्ता हफ्ता का, फिर हफ्ते में 2 के, फिर अय्याम 20 का ऐसे ही कायम कीजिए। आदि बनाइए अपने जिस्म को, अपने आप को आदि बनाइए, और खुशी से, मोहब्बत के साथ, अल्लाह की रजा जोई को पाने की नीयत से, इत्तिबा सुन्नत को तकमील करने की मोहब्बत में एहतमाम इबादत करें। तो मेरी अजीजों, इसी तरह नफिल रोजों के ताल्लुक से भी यही हुक्म है, और इसको मुत्तफिक अलैह ने रिवायत किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आइए हम देखते हैं इसके साथ साथ कि वो कौन से वक्त है, औकात है, जिस दिन हमको रोजा रखने से मना किया गया। रोजा नहीं, उन उन औकात में रोजा हमको नहीं रखना चाहिए। जैसे ममनुआ, वो दिन जो ममनू है रोजा रखने से, मना किया गया उन दिनों में, तो उन दिनों में कौन कौन से दिन है जब रोजा रखना मना है, इसके ताल्लुक से हम जानेंगे। तो सबसे पहला इस दिमन में है, खासकर जुमा के दिन रोजा न रखे। इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है मेरी बहनों। तो लिहाजा क्या है, खुसूसी तौर पे यौम जुमा को नहीं चुनना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, जुम्मा 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 को रोजा रखते, रोजों का एहतमाम किया जाता, तो ऐसा रोजा हरगिज नहीं रखना चाहिए। जैसे कि बरिवायत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, रावा मुस्लिम, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा की रात, जुमेरात की दरमियानी रात को क़ियामुल लैल के लिए मुकर्रर ना करो, और ना जुमा का दिन रोजे के लिए मखसूस करो। हाँ, अगर कोई शख्स रोजा रखने का आदी हो और इसमें जुमा आ जाए तो फिर जायज है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। जैसे क्या पता है, खास कर तो हमारे यहाँ तो कई ऐसे नए नए रोजे याद करे, जो जुम्मे 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 को 15 जुम्मे रखना करते, उसके बाद बोलते कि वहां से 15 जुम्मे रख लेंगे तो हमारे मुरादा पूरी हो जाएंगी, वो 16 जुम्मों का रोजा। अल्लाह अकबर, कितना मना है ना। खुसूसी तौर पे जुम्मे कुछ रखा जाता, हर महीने का पहला जुम्मा या आखिरी जुम्मा कुछ रहता, ऐसे रखा जाता, तो इस तरह बिल्कुल मना है मेरी बहन। इसी तरह हम लोग जुमा के दिन, क्योंकि जुमा ईदुल मोमिनीन है, हमारे लिए खाने पीने का दिन है, तो लिहाजा जुमा के दिन का रोजा ना रखें। जैसे कि एक और हदीस, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कोई आदमी सिर्फ जुमा का रोजा ना रखे, सिर्फ जुमा का रोजा खुसूसियत के साथ ना रखे। अगर रखना चाहे तो एक दिन पहला या पिछला साथ मिलाकर रखे, यानी जुमेरात और जुमा, या जुमा हफ्ता। इसे बुखारी ने रिवायत, यानी कि किसी वक्त आपकी तबीयत चाह रही है कि चलिए कुछ 2 दिन रोजा रख लूंगी, जुम्मा को रखूंगी, क्योंकि जो चीज को अल्लाह ताला मना कर दे, उसको बखुशी अल्लाह के फैसले को मानना चाहिए, और फिर उसको, हमको उसके उसके ताल्लुक से किसी तरह का दिलों में कजी, यानी कि दिल में कुछ भी खटक रख लेके ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, नीयत तो ऐसे रख दी जा रही, ऐसा ना करें। और फिर अगर कभी ऐसे दिल चाह के रोजे रखे, हालांकि जुमा का दिन आ रहा, तो आप जुमा और हफ्ता या जुमेरात या जुमा का रख सकते हैं। और मेरी बहनों, लेकिन यहीं पर अगर हम जैसे हर महीने के 3 रोजे अय्याम में 20 के रख रहे हैं आप, 13 14 15, तो कभी 13 को जुम्मा आ गया, कभी 14 को जुम्मा, कभी 15 को जुम्मा, तो आप जुमा बोल के नहीं रख रहे, अय्याम में 20 बोल के रख रहे। इसी तरह आप यानी कि अरफा का रोजा रखते, यौम अरफा, अगर वैसे ही जुमा आ जाता आप रख सकते, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अरफा के लिए रख रहे हैं आप, आशुरा का है, आप आशुरा के लिए रख रहे हैं आप, तो इसीलिए ऐसा वक्त में अगर जुमा आ गया तो कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह जैसे शव्वाल के 6 रोजे रखे, बहुत सारे लोग लगातार 6 रख लिए, तो बीच में जुमा का दिन आ गया, तो आप शव्वाल के 6 रोजे रखिए आप, तो उसमें जुमा आ गया तो आप ले लिए, अमदन जुमा बोल के नहीं रखे। तो ऐसा अमदन जुमा के दिन को रोजे का एहतमाम ना करें। और इसी तरह मेरी अजीज दीनी बहनों, मुसलसिल क्या है, लोग अक्सर क्या करते, बिदती तौर पे 40 दिन के रोजों का एहतमाम करते, एक साथ 40 दिन के रोजे रखना, तो इसको सयाम अरबईन कहा जाता, तो ऐसा रोजा भी रखना मना है। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, आजकल की गुनाह, अल्लाह ताला हिदायत दे, गलतियों की ज्यादती में एक ये भी हमको मिलता मेरी बहनों, अक्सर आम लोगों में देखिए
16 सैयदों के रोजे बोल के रखते। ये रोजे तो ना तो ज़ईफ रोजों में है, ना ये रोजे यानी कि कोई यानी किसी की मिसाल ही नहीं है। आज से करीबन 10-12 साल पीछे देख लिए तो ये रोजे तो कहीं मिलते भी नहीं, कब से यानी कि किसी जमाने से बिदत के तौर पे घड़ के लाए गए, ये भी नहीं, ये तो नई इजाद बिदा है ये 16 सैयदों के रोजे। ये बिल्कुल बहुत ही यानी कि अलग सा अंदाज है। इसके ऊपर अगर बोलना है तो तफसीरी ही बोलना पड़ेगा। इसकी मुशाबियत दिखती है इस रोजों को देखने की वजह से, क्या इसके ताल्लुक से अहले इल्म हमारी रहनुमाई करते हैं। लेकिन मेरी बहनों जरूर ये जान ले, ये 16 सैयदों के रोजे पठानों के, शेखों के, सुन्नियों के है रोजे, कहीं तो ऐसा अलग अलग अल्लाह ताला के रोजे हैं। अल्लाह के नाम से रखना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में, जो फर्ज है, वाजिब है, नफल है, इसके अलावा कोई रोजे नहीं है। तो ये इस तरह के सैयदों के रोजे रखना, जिससे ये अकीदा रखना कि ऐसा रखने से मुरादें पूरी होती है। फिर इससे जो है लास्ट डे सैयदों की कहानी सुनना, फिर वो लड्डुआ बांटना, लड्डुआ बनाना, अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बड़ी बिदत घड़ी गई। अल्लाह ताला इस बिदत से हम तमाम मुसलमाना ने दीन को बचाए और बचने की तौफीक दे। मेरी अजीज दीनी बहनों, इसी से एहसास करिए आज हम आप जो हम में से चंद लोग अल्लाह की फजल करम से आज हम जो जिक्र अल्लाह से जुड़े हैं, कुछ तो पता चल रहा है इल्म का और हम कुछ तो नेक अमल कर रहे हैं। लेकिन सोचो मेरी बहनों, आज हमारे खानदानों खानदानों में ये चीजें चल रही। अब आप बताइए, जब हमको हमको इस चीजों को समझेंगे नहीं, हम सही गलत का फर्क नहीं करेंगे, तो उनका क्या होगा। हमारे वो खानदान वाले जो बीमार पड़ते हैं तो हम तड़प के उनके लिए सेहत की दुआ करते, वो लोग को कोई तकलीफ पहुंचे तो हम अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने लगते। तो बताओ, कल ये लोग अगर जहन्नम की तरफ जाते रहेंगे तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? क्या वो दिन की तकलीफें क्या होगी, उस जगह का क्या मामला होगा इनके साथ। तो असल मोहब्बत क्या है कि हमको अपने आप के साथ साथ, अपने घरों के साथ साथ, अपने रिश्तेदारों में, खानदानों में भी आगे बढ़कर दीन के लिए कुछ कुछ, कई बार जा रही तो कुछ वक्त, कभी गए वक्त में एक बात बोल दो कुरान की, एक बात बोल दो हदीस की, नमाजों की फजीलत ही बोल दो, नहीं पढ़ने का अंजाम ही बोल दो, तो अल्लाह ताला धीरे 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 आपके लिए रास्ते बनाएंगे। एक तो ये हम पर फर्ज भी है, क्योंकि हम खातिबुन नबीन उम्मत खातिबुन नबीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है कि अब कोई पैगंबर आने वाले नहीं। अल्लाह ने हमको ही मुखातिब करके फरमा दिया, तुम खैरा उम्मत कहते, तुमको निकाला इसलिए गया उम्मत मोहम्मदिया कि अब तुम वो काम करोगी जो कल तक अनबिया करते थे। इसीलिए उलमा को अनबिया के वारिस कहा गया है। इसीलिए बताया जा रहा है इल्म दीन हासिल करो, आगे बढ़ो और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। क्योंकि हमारे अपने अहलोयाल आज अगर जरी तकलीफ पे हैं तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो कल कैसे मेरी बहनों उनको जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखेंगे? क्या हमको दुख नहीं होगा? क्या हमें तकलीफ नहीं होगी? आज हमारे माँ बहने, हमारे भाभियां, हमारे नंदे, हमारा अड़ोस पड़ोस जिससे हम इतनी मोहब्बत करते, हर खुशी तक और गम को बांटते, वो हमारे दुख में आते, हमारी तकलीफों को बांटते, क्या हम उनके उनके लिए रास्ते जन्नत के लिए रहनुमाई करना हमारा फर्ज नहीं बताए? और फिर इसके लिए क्या फरमाया गया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, एक बात भी, तुमको एक हदीस भी मालूम है तो उसको दूसरों तक पहुंचा दो। बस जो नहीं पता उसके उसको तो मत बोलो कि मुझे ये पता है, लेकिन जो चीज पता है और सही इल्म के साथ, तो उस दलील के साथ उनको आगे वाले के साथ रखो। तो आज ये 16 सैयदों के रोजे इतने आम हो चुके हैं, लोग रमजान के रोजे छुट गए तो फिक्र नहीं करते, लेकिन ये रोजों को ऐसा रखते, अल्लाह ही खैर करे। तो हालांकि ऐसे रोजे रखने की कोई भी दलील कहीं नहीं, ये घड़ी गड़ाई बातें, नई नई बिदत की इजादात है। और मेरी अजीजों, चौथा, ईदैन के रोज का रोजा, जैसे कि ईद उल फित्र है, ईद उल अजहा है, और इस हदीस को बुखारी ने रिवायत किया। तो ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, ईद के दिन खाने पीने के दिन होते हैं, इसीलिए ईद के दिन का कोई रोजा नहीं। तो फिर मेरी बहनों, अक्सर मुसलमान जो ईद उल फित्र की नमाज को 30 रोजे रखने वाले क्या करते, नमाज जाने से पहले रोजा बोल के, आधे दिन का रोजा बोल के इफ्तार करके जाते। तो कैसा होता बताओ ये ईद के दिन का रोजा? ईद के दिन की रोजे की नियत ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईद के दिन कोई रोजा होता ना ईद के दिन का रोजा रखना। ईद के दिन का रोजा क्या है, मना है रखना, हराम है ईदैन के दिन का रोजा रखना। और मेरी अजीज दीनी बहनों, इसी तरह से आइए और आगे, अय्याम तशरीक के रोजे रखना भी मना है। अय्याम तशरीक किसको कहते हैं? जिल हज्जा की 11, 12, 13, समझ गए? ईद के बाद, ईद उल अजहा के बाद पहला दिन ईद उल अजहा, यौमुन नहर, उसके बाद 3 दिन और रहते ना अय्याम तशरीक, 11, 12, 13। तो ये भी कुर्बानियों के दिन होते, खाने पीने के दिन होते। तो इसीलिए हम लोगों को उस दिन भी रोजा नहीं रखना चाहिए, ठीक है? बशर्ते कि कोई बंदा हर महीना अय्याम 20 का आदी था, तो 13 क्योंकि उनको अय्याम 20 का हिस्सा है उनके लिए, उन्होंने अय्याम 20 रखा करते थे। बनिस्बत इसके
کوئی بھی خصوصی طور پہ ان 11 12 13 تاریخ میں روزہ نہ رکھے. اس حدیث کو ترمذی بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اور میری بہنوں اسی طرح حاجی کے لیے ہے، خصوصی طور پہ یہ حج کو جانے والوں کے لیے ہے، حاجی کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے. حاجی جو ہے یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے، حالانکہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت جو ہم نے جانی میری بہنوں الحمدللہ، باوجود اس کے یوم عرفہ یعنی کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو کہتے جس دن حاجی لوگ میدان عرفات مسجد نمرہ کے پاس جمع ہوتے ہیں، اس دن ان کی عبادت کا خاص دن، تو اس دن کا روزہ حاجیوں کے لیے منع ہے. بقیہ تمام رکھیں گے غیر حاجی، لیکن حاجی نہیں رکھیں گے اس دن کا روزہ. وہ حالانکہ الحمدللہ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت ماشاءاللہ ہمارے لیے ایک سال اگلے، ایک سال پچھلے، 2 سال کے صغیرہ گناہوں کی مغفرت ہے، لیکن حاجی نہیں رکھیں گے اس روزے کو، جس کی دلیل میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے معاملے میں شک کیا، یعنی کیونکہ ہر سال یوم عرفہ بقرعید کی 9 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، تو جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں ہے، آج 9 ذی الحجہ ہے، میدان عرفات میں ہے سبھی، تو میری بہنوں سب اب اس کشمکش میں ہے، کیونکہ ہمیشہ تو ہم لوگ اس تاریخ کے دن روزہ رکھتے تھے، تو پھر آج روزہ ہے یا نہیں ہے. میری بہنوں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ روزے تو انہوں نے آپ یعنی کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ بھیجا. آپ امت کی ماں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں کسی کے ہاتھ سے دودھ پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میدان عرفات میں اپنی اونٹنی خصوہ پہ سوار ہے. میری بہنوں دودھ لے کر وہ بندے جس سے بھیجا گیا آپ کے پاس پہنچے، تو میری بہنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے سے دودھ پیا، دودھ لے کر ہونٹوں مبارک سے لگا کر نوش فرما لیا، دودھ پی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقوف میں کھڑے تھے، یعنی کہ میدان عرفات میں وقوف فرماتے، اور لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے کیونکہ آپ اپنی اونٹنی پہ سوار تھے، تو اس کی وجہ سے سب لوگ آپ کو آسانی سے دیکھ رہے تھے. تو سبھی نے کیا دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرما لیا. تو سب کو جواب مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں ہے، حاجی لوگ 9 تاریخ کے دن کا روزہ نہیں رکھیں. تو لہٰذا اس طرح سبھی نے کھانے پینے کا اہتمام کر لیا. تو اس طرح دیکھیے امت کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے پیارے انداز میں اس مسئلے کو حل کیا. سب لوگ کشمکش میں ہیں، ایک پیالے کو پہنچا کر سب کو جواب دلا دیا. الحمدللہ اسلام کتنا پیارا اور آسان مذہب ہے میری بہن، کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو ہمارے لیے آسانی اتنی ہے ہر مشکلوں کے دوری کی. لیکن آج ہم یہ سمجھ، ہمارے میں سے 50 لوگ کہتے کہ کیا کہتے کہ نہیں بھائی اسلام پہ عمل کرنا بال سے باریک تلوار سے تیز ہے. نہیں میری بہنوں، الدین یسرن، یہ ہمارے اللہ کی تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. کیا فرمایا؟ دین بہت آسان. الحمدللہ حقیقت میں اب آپ بتائیے کتنا مشکل ترین مسئلہ کیسے آسانی سے حل ہو گیا. تو اسی لیے آؤ اللہ کی طرف، آؤ حدیث کی طرف میری بہنوں. یہ اسلام جو اتنا آسان ہے، شیطان نے ہمارے اور اسلام کے بیچ میں دیوار اٹھا دی اور دماغوں میں ڈال دیا کہ یہ مشکلات ہے. حالانکہ جو شیطان ہمارے دماغوں میں گمراہی ڈالا ہے کہ بال سے باریک تلوار سے تیز ہے، حقیقت یہ ہے کہ بال سے باریک بات لاؤ یا تلوار سے تیز دھاری بات لاؤ، اسلام اس کو چٹکیوں میں حل کر کے دے دے گا. دین میں آپ کو ہر معاملے کا حل ملے گا بہت آسانی کے ساتھ. اسی لیے تو وہ ڈرتا ہے کہ مسلمان اتنا سکون سے جیتے رہیں گے، اسلام تو ترقی کرتے جائے گا. اس سہولتوں عملوں کی سکونوں کو دیکھ کر تو وہ کیا کر دیا، دین سے ڈرا دیا ہم کو اور دور کر دیا، اور اپنی میجورٹی کو بڑھا رہا ہے. اسی لیے آج ہماری ہر چیز اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے، آج نکاح مشکل، زنا آسان ہوا. کیوں ہوا؟ کیا یہ نکاح کا جو معاملات ہے کیا شریعت کے حساب سے ہو رہے تو مشکل ہے؟ نہیں نا، بلکہ انسانوں نے دنیا داری کو کھڑ لیا. نکاح اگر شریعت سے کرنے جاؤ اتنا پیارا اور اتنا آسان، الحمدللہ بس سہولت. اسی طرح تو جنازے بھی مشکل ہو چکے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ بھی رسومات کو جوڑ دیا گیا. آج کل پیدائشیں مشکل ہو چکی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کنڈیشنز لگا دیے گئے ہیں. ہر معاملے کو، زندگی کا کوئی معاملہ کرنے جاؤ ہزاروں دشواریوں سے گھری ہوئی ہے، پریشان کر کے رکھ دیا. کیوں؟ دنیا داری کو اس میں لگا دیا گیا ہے. اگر صحیح دین کے حساب سے ایک مسلمان کو تعلیم لینی ہے میری بہنوں، تو یاد رکھو ہم سے آسان زندگی زمین پہ کسی کی نہیں ہے، عبادات کے معاملے میں ہو یا دنیا کے معاملے میں ہو. اسی لیے آئیے اللہ کی طرف اور اس آسان زندگی کو گزارتے ہوئے پرسکون زندگی اور بہترین آخرت. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے. اس حدیث کو بخاری
اور مسلم نے روایت کیا ہے. الحمدللہ میری عزیز دینی بہنوں, اس طرح سے یہ. اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں 7ویں بات, نصف شعبان کے بعد جس کو معمول نہ ہو وہ روزہ نہ رکھے. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا, یعنی کہ 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے بھی منع کیا گیا. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نصف شعبان باقی رہ جائے, یعنی 15 رمضان سے 15 دن پہلے, تو نفلی روزے نہ رکھو. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے, اور اس روایت کو اقبال کیلانی صاحب نے اپنی کتاب مسائل روزہ میں درج کیا ہے. الحمدللہ. تو میری عزیزو کیونکہ اگر ہم 15 شعبان کے بعد بھی رکھتے رہیں گے تو رمضان کے وقت میں جسم عادی نہیں ہے, روز نفل روزوں سے کمزور ناتوانی محسوس کرے گا, تو فرض کے وقت نقاہت ہوگی اور پھر آپ ایکٹیو رہ کے پوری عبادتیں نہیں کر سکیں گے. اسی لیے نہیں ہے. ورنہ وہ لوگ جو کہ روزے اکثر پیر جمعرات کو روزے رکھ رہے ہیں, اگر ان کو کل چاند ہے لیکن آج جمعرات ہے تو بھی وہ روزہ رکھ سکتے, کیونکہ ان کے بدن کو روزوں کی عادت ہو گئی ہے الحمدللہ, اور وہ ہمیشہ کی عادی ہے پیر جمعرات کے. تو یہ کوئی نیا کام نہیں, یعنی کہ خلاف سنت کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے. اس طرح سے رکھ سکتے, ورنہ 15 شعبان تک روزوں کا اہتمام کرنا ہے نفل. اسی طرح میری بہنوں اور ایک بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی. اس کو بھی ترمذی نے روایت کیا. بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر سوائے رمضان کے روزوں کے نفل روزے نہ رکھے. اسے ترمذی نے روایت کیا. سمجھ رہے ہیں ہم؟ تو لہٰذا کیا ہے, کیوں بتایا جا رہا, کیونکہ شوہر کو آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے, آپ روزہ رکھیں گے, وہ گھر میں ہوں گے, تو نفل روزہ رکھنے میں, فرض روزوں کے لیے ایسا نہیں ہے میری بہنوں. حکم اللہ نے راتوں کو حلال کیا اور دن میں روزہ رکھنے کا حکم ہے, اور دونوں ہی کو روزہ رکھنا ہے. لیکن نفل روزوں کے معاملات میں شوہر سے اجازت لے لینا یہ سنت ہے. اگر وہ گھر پہ ہوں اور وہ اگر یہ کہیں آپ نے روزہ رکھ لیا, بھائی اتفاق ہم سے نہیں پوچھا, اور آپ نے روزہ رکھ لیا, اگر وہ کہیں گے کہ آپ نے کیوں نفل روزہ رکھا, اور آپ روزہ رکھے, میرے ساتھ کون دستر پہ کھانا کھائیں گے, اور میرے کو آپ کی دوسری ضرورتیں بھی ہے, تو ایسے تو بسم اللہ کہہ کے پانی پی لے سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لہٰذا پہلی چیز تو شوہر سے اجازت لے لینا. لے اگر وہ ناراض ہو رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ بہتر نہیں ہے, آپ مت رکھیے, تو کسی یہ وجہ بھی اہمیت کے ساتھ ہی ہے, کیونکہ شوہر نہ کو ان کے ساتھ کھانا دستر پہ بیٹھنا ضرورت ہے, وہ بقیہ چیزوں کی بھی شاید ان کو ہماری ضرورت ہو, تو ایسے وقت روزہ چھوڑ دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھیں تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے صوم وصال, افطار نہ کرے اور دوبارہ روزہ رکھے, ایسا روزہ رکھنا بھی منع ہے. اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا. صوم وصال کے معنی کیا ہے, روزہ رکھنا اور پھر روزہ رکھنا, اور پھر جو ہے بیچ میں کھانا ہی نہیں, کچھ بھی روزہ افطار نہیں کرنا, تو ایسا بھی نہیں رکھنا چاہیے, اس سے منع کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا مسلسل ایسے روزے سے پرہیز کریں. اور اسی طرح میری بہنوں اور ایک پوائنٹ ہے کہ صوم میں اس کے ساتھ مسلسل روزے نہ رکھے. متفق علیہ. مسلسل روزے بولتا بقیہ صرف رمضان کے, کبھی بھی زندگی میں پورے ایک مہینے کے روزے نہیں رکھنا چاہیے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا, شعبان میں رکھا بھی تو کثرت سے رکھا ہے, لیکن مسلسل روزے نہیں رکھے. اسی لیے اس طرح روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ مسلسل روزے رکھے. اس ضمن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے. آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے روزوں کے تعلق سے سنا, جو کہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے اور مسلسل روزے رکھنا اور راتوں کو یہ نمازوں کا اہتمام کرنا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو منع کیا. یہاں تک کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں, کہتے ہیں, لکھتے ہیں, روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم میں طاقت ہے اس لیے رکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بالکل پسند نہیں جو کثرت سے ہو لیکن اس پر مداومت نہ ہو. فرمایا عمر کی زیادتی, آگے زندگی میں تمہارے کو عمر بڑھیں گی, ناتوانی ہوں گی, یہ تمام چیزیں اس سے تمہارے لیے مشکل ہوگی, لہٰذا تم اس سے روزے نہیں رکھ سکتے. اور مسلسل روزے رکھنا اللہ نے منع کیا کہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری صحت کا حق ہے, تمہارے جسم یعنی کہ جسم کا حق ہے, تم بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے, یہ بھی بتایا گیا حدیث میں. تو آپ روزے ایسے نہیں رکھ سکتے. اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کم کرواتے رہے, یہاں تک کہ مجھ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زیادہ ہی تمہارے کو روزے رکھنے کی چاہت ہو تو صوم داؤدی رکھ لیا کرو, یعنی کہ آلٹرنیٹ ڈے کے روزے, جو پچھلے بیان میں ہم نے اس کا خلاصہ سنا ہے. تو میری بہنوں, لیکن آپ روزانہ روزہ رکھنے سے منع کریں. تو رمضان کے سوائے پورے مہینے کے روزے کسی مہینے میں نہ رکھیں. متفق علیہ. اور میری بہنوں اس کے ساتھ ساتھ آخری حدیث
सिर्फ हफ्ते के दिन का रोजा रखना भी मना है। इसे इब्ने खुजैमा ने रिवायत किया है कि खुसूसी तौर पे सिर्फ सैटरडे का रोजा रखना। इस देखिए इस हदीस को बरिवायत अब्दुल्लाह इब्ने बुसर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ये कहते हैं, मैं अपनी बहन समा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्ते का रोजा सिवाय फर्ज रोजे के न रखो। अगर खाने को और कोई चीज ना मिले तो अंगूर की लकड़ी या किसी दरख्त की छाल ही चबा लो। इसे इब्ने खुजैमा ने रिवायत किया। वजाहत में अहले इल्म लिखते हैं, खुलासा क्यों लिखते हैं, हफ्ता चूंकि अहले किताब की ईद का दिन होता था, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी मुखालिफत के लिए हफ्ते के साथ जुमा या तो इतवार का दिन मिलाकर रोजा रखने का हुक्म दिया है। तो लिहाजा इन से हमें पता चला कि इन दिनों के रोजे नहीं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह फर्ज रोजों की खजा, यानी कि जो फर्ज रोजों की खजा भी हम पर जरूरी है, बकिया जितने हमने नवाफिल सुने हैं उन रोजों का एहतमाम करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन